بات کرتے ہیں۔ ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان بھی آ گیا ہے، اور یہ بیان میں آپ کو جان بوجھ کر پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف کیا ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے شدید گلے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ملٹری قیادت پالیسی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو کچل رہی ہے، وہ لوگ جو ملٹری آپریشن پاکستان میں ہونے کے خلاف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری قیادت وسائل پہ قبضے کے لیے خیبر پختونخوا کے حالات کو جان بوجھ کے خراب کر رہی ہے، وہ لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ لائنرز ہیں، وہ بھی گزشتہ رات جب جھڑپیں ہوئی ہیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو وہ پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بہت پازیٹیو بات ہے۔ آج اس کی گواہی دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اس کو ذرا سند رکھا جائے اور محفوظ رکھا جائے، اور بوقت ضرورت یہ کام آئے گا کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حملے پھر آپ کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور پاکستان تحریک انصاف پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا وزیر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ سہیل آفریدی نے کہا پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے، کسی کو سرحدی علاقوں کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے، پاک افغان سرحد پر کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں سہیل آفریدی نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا، سب نے دے دیا۔ ذرا ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس وقت جو حکومت کے حمایتی ہیں یا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی ہیں، جیسے کہ فضل الرحمان صاحب ہیں، جیسے کہ اے این پی کے ایم ایل ولی خان صاحب ہیں، تو ان لوگوں نے بالکل حمایت نہیں کی پاکستانی فورسز کی اس طرح سے، یعنی ان لوگوں نے جنگ کو ایک غلط چیز قرار دیا، جنگ روکنے کی بات کی۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اور اے این پی نے کیٹیگوریکلی انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر کہ نہیں، افغانستان نے زیادتی کی، ہمارے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تحریک انصاف کا موقف۔ تو اے این پی اور فضل الرحمان کا موقف تحریک انصاف سے مختلف ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ فضل الرحمان صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، یہ بی بی سی کے اوپر چھپا ہوا ہے۔ ہیڈ لائن اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی شکایت جائز، مگر افغانستان کی خود مختاری اور داخلی مشکلات کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا، یعنی انہوں نے یہ باقاعدہ ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے کہ پاکستان کی شکایت جائز ہے، لیکن افغانستان کی جو داخلی معاملات ہیں ان کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے پاکستان کی حکومت پہ بھی ایک طرح کا ایلیگیشن لگایا۔ اگر یہ سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف دیتی نا تو تباہیاں پھر جانی تھی پاکستان کے اندر۔ جو سٹیٹمنٹ ایم ایل ولی خان نے دیا ہے نا، وہ سٹیٹمنٹ اگر پاکستان تحریک انصاف دیتی نا تو ملک کے اندر فتوے لگ جانے تھے غداریوں کے۔ آج تحریک انصاف نے کوئی بھی ایسا متنازع سٹیٹمنٹ نہیں دیا یا کسی بھی جگہ پہ انہوں نے طالبان کی سپورٹ نہیں کی، اس کے باوجود پی ایم ایل این کے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹس ہیں اور وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ لگاتار سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں۔ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے۔ دیکھو ملبہ ڈالنا تو پتا کس پہ ڈالنا، میں آپ کو ایک بندے کی آواز سناتا ہوں، یہ دیکھیں یہ بندہ، اور پاکستان کی بدقسمتی ہے یہ پاکستان کا آرمی چیف رہا ہے۔ یہ آواز آپ سننے جا رہے ہیں ضیاء الحق کی، اس کی آواز سنیں کہ یہ ان افغانوں کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ دیکھیں۔ میں آپ کو یہ بات نہ کر رہا کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح شیطانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا۔ یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ نے افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو تک پہنچتی ہے تو بس پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غدر و غبار جو ہمارے کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے۔ دیکھیں جی، یہ ضیاء الحق تھا جس نے قوم کو لگا دیا اس چکر میں۔ ضیاء الحق کی اولاد آج بھی، واہ کیا بات ہے، ارب پتی کروڑ پتی۔ اسی طرح جو جنرل اختر عبد الرحمان، ان کی اولادیں ارب پتی کروڑ پتی، بے شمار جرنیل اس ٹائم پہ جب افغان وار پاکستان سہولت کاری کر رہا تھا اور یہ اس وقت جہادی تھے سارے طالبان، تو اس وقت پاکستان کے جرنیل دنیا کے امیر ترین جرنیل بن رہے تھے، آج بھی ہیں، ان کی اولادیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں، موجیں نہیں لگی ان کی۔ تو یہ ضیاء الحق کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، پاکستان کا آرمی چیف تھا، یہ گند مارا ہی پاکستان کی آرمی نے ہے۔ یہ جو بھی کیا انہوں نے کیا ہے۔ ایک جرنیل آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ مجاہد ہیں، بہترین ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا ساتھ دینا ہے، پیسے کما لیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے کہ دشمن ہے مارو ان کو، وہ پھر پیسے کما لیتا ہے۔ تیسرا آتا ہے کہ اب یہ سارا جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، لوگ بلا وجہ جذباتی ہو جاتے ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں وہ بیانیہ کی لڑائی میں لگ جاتے ہیں۔ اب وہ عطا تارڑ بیچارہ بیانیہ بنا رہا ہے، اب انفارمیشن منسٹر کی ٹیم ہے، وہ پہلے سارے بچے بچے جو ہیں ان کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کسی کی گانے کی آئی ہوئی ہے، کسی اور حرکت کی آئی ہوئی ہے، اور یہ بچے عطا تارڑ کے ساتھ دیکھے بھی گئے ہیں کچھ ویڈیوز کے اندر۔ اب یہ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے نا جس پہ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ بیانیہ بنانے کی لڑائی لڑتے ہیں،
تو یہ جال سازی تو اب ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بعد ایک آرگینک سیٹ اپ ہے بہت بڑا، یعنی ان کی سپورٹ بہت بڑی ہے سوشل میڈیا پہ. تو کیونکہ دیکھیں عام جو سوشل میڈیا کا صارف ہے وہ اس کے اندر ایک ناراضگی ہے. دو وجوہات ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ عام آدمی کا رسپانس ویسا کیوں نہیں ہوتا. دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، یہ بھارت سے آپ نہیں لڑے، آپ افغانستان سے لڑیں تو یہاں پہ اس طرح کے جذبات نہیں ہو سکتے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عوام کی ایک ناراضگی ہے کہ آپ نے بڑی بدتمیزی کی ہے پاکستان میں اور بڑی بےہودگی کی ہے پاکستان میں، مارا ہے پاکستانیوں کو اور زیادتی کی ہے، سیاست میں مداخلت کی ہے، اور اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو بیانیے کی لڑائی میں یہ بچوں سے کوئی ویڈیو بنوا دیا، اچھا جی، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں، 6-7 بچے ہیں، وہ پورے پاکستان میں مذاق اڑوا دیا اور سرکاری سطح پہ وہ ویڈیو بنا کے اس کو جاری بھی کر دیا. اور انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا کانٹینٹ ہے. کچھ اس کے اندر نہیں، وہ دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. کسی نارمل سے ٹک ٹاکر کو پکڑ لیتے نا اور اسے کہتے کہ ہمیں کانٹینٹ بنا دو، تو وہ اس سے کئی گنا بہتر کانٹینٹ بنا دیتا. یہ ابھی آپ دیکھیں گے اون کھوسا کا آئے گا کوئی نہ کوئی کانٹینٹ. وہ جب بھی آئے گا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. ایک نیا آئیڈیا ہوگا، اچھوتا آئیڈیا ہوگا، اکیلا آدمی بیٹھ کر کام کرے گا اور وہ ایسا کانٹینٹ دے گا کہ آپ ہنسیں گے بھی، آپ انجوائے بھی کریں گے اور اس میں آپ کو میسج بھی ملے گا. بے شمار اور لوگ ہیں، بے شمار اور لوگ ہیں، ان کا کانٹینٹ آئے گا، دیکھیے گا 30 سیکنڈ میں 50 سیکنڈ میں وہ کام کر دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے. ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ جبران الیاس کی منت کر لیں تو ان کو کہہ دیں جناب تھوڑا سا کانٹینٹ بنا دیں تو دیکھو وہ کیسا آپ کو بنوا دیتے ہیں. لیکن عطا تارڑ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے. دیکھیں نا وہ کانٹینٹ اس میں فارغ ہے، کانسیپٹ بالکل فارغ، اسکرپٹ بالکل فارغ، ایکٹنگ تھرڈ کلاس قسم کی، پھر پکچرائزیشن بھی اس کی فارغ ہے، پھر ایڈیٹنگ بالکل ہی فارغ ہے اس کے اندر. تو یہ ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ٹک ٹاکر جو ہے وہ اس سے بہتر کام کر لیتا ہے. اب دیکھیں نا اس کو اندر جو جملے ہیں وہ افغانیوں، بھئی آپ افغانستان کے سارے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. آپ کا جو نیشنل نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ افغانی اچھی قوم ہے، انہیں یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمران خود چنیں. اب پاکستان کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ حق نہیں دیا پاکستانیوں کو کہ وہ اپنے حکمران چنیں. اسی طرح افغانستان کے اندر طالبان نے وہاں کی عوام کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنے حکمران چنیں. تو یہ افغانیوں کہہ کر نا ایک نسل پرستانہ قسم کا سٹیٹمنٹ اس میں دیا، تندور پہ روٹیاں لگانے والے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کانٹینٹ ہے کوئی ڈوب مرنا چاہیے. عجیب و غریب قسم کا کانٹینٹ بنا دیا. اس سے اچھا کانٹینٹ تو وہ چاہت فتح علی خان جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. بہترین کانٹینٹ، اس سے بہتر چاہت فتح علی خان کو دیکھ کر لوگ انجوائے کر لیتے ہیں. اب پی ٹی آئی پہ جو ہے نا یہ جنگ ڈالنا شروع کر دی ہے. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ابھی لڑائی کو، اور کوئی ڈرون آ کر گرے. اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈی جی ایس پی آر کے مطابق سینکڑوں دہشت گرد مارے ہیں انہوں نے افغانستان میں، جبکہ افغانستان حکومت کا موقف بالکل مختلف ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ افغانستان جو ہے وہ اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے. تو دونوں طرف کے دعوے اپنی جگہ پہ، ابھی کوئی رپورٹیں وغیرہ آ جائیں گی، لیکن لڑائی سے گریز کرنا چاہیے دونوں ممالک کو. افغانستان کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دہشت گردی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک یہ دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا تب تک پاکستان کو بھی پرابلم رہے گی اور افغانستان کو بھی پرابلم رہے گی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے. ڈرونز آ کر گرے جی ایبٹ آباد میں، سوابی میں، نوشہرہ میں، اور یہ ڈرونز گرائے گئے ہیں، کچھ آ کر گرے ہیں، اور ان سے کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن گرل سکول سوابی کا جو ہے وہ تباہ ہوا. اس کا ایک حصہ ڈرون گرنے کے نتیجے میں، اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے. تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. نواز شریف ابھی تک چپ ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا نواز شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. فضل الرحمان کا بھی آ گیا، اے این پی کا بھی آ گیا، پیپلز پارٹی بھی بول پڑی تھوڑا بہت، پی ٹی آئی کے بھی سٹیٹمنٹ آ گئے، لیکن نواز شریف ابھی تک بالکل چپ ہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا. نواز شریف کی پارٹی بڑی متحرک ہے. پاکستانی ایک ٹک ٹاکر ہیں بختی رحمان، یہ داڑھی چھڑی رکھی ہوئی ہے بڑی انہوں نے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ذہنی طور پہ بھی یہ ہلے ہوئے ہیں، نارمل نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. وہ بختی رحمان کو جو ہے نا وہ افغان طالبان کا کمانڈر کر کے اس کو مار دیا جنگ میں. یہ نون لیگ کی حالت ہے. یعنی نون لیگ نے اگر میڈیا سیل چلانا ہے نا، اور نون لیگ نے اگر نیریٹو سنبھالنا ہے، تو پھر نیریٹو کا اللہ ہی حافظ ہے. جو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ بے نظیر کی گندی تصویروں سے آگے آج تک نہیں گئی. ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حملے کرنے سے آگے ابھی تک نہیں گئی. یہ ولنریبل کو مارتے ہیں. یہ کبھی بھی صحیح بیانیہ نہیں بنا پاتے. بیانیے کی لڑائی میں یہ جیت ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ پچھلی صدی میں رہ گئے اور پاکستان اگلی صدی میں چلا گیا. وہ بختی رحمان بیچارہ وہ باریش قسم کا ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کو اٹھا کے طالبان کمانڈر کہہ کے جناب انہوں نے مار دیا، اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کو وائرل کر دیا. وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ تو ٹک ٹاکر تھا. تو اس قسم کا بیانیہ جب یہ بناتے ہیں نا تو پاکستان کا مذاق اڑتا ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. اچھا ناظرین، ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ جناب پی ٹی آئی یہ کیوں کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے، عوام یہ کیوں کرتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان یا بھارت یا پاکستان افغانستان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا ظلم بند نہیں کرتی.
पाकिस्तानियों के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तानियों के ऊपर अपना जुल्म बंद करें तो पाकिस्तानी को बात भी करें ना। अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आप जुल्म जारी रखें, उस वक्त भी जब आपकी जंग हो रही है भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ, तो फिर आप उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो अन्य वहां आके खड़े हो जाएंगे? भाई लोग जुल्म को जुल्म ही कहेंगे। यानी वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी किसी बार बार से लड़ाई चल रही है ना, आप हमारे जुल्म को जुल्म ना कहें। असल में मुतालबा तो यही है ना कि जब तक हम किसी बाहर वाले के साथ लड़ रहे हैं, आप हमारे जुल्म को जुल्म ना कहें। नहीं ठीक है, बाहर वाले के साथ मिलकर लड़ देंगे, लेकिन आपका जुल्म जुल्म ही रहेगा। देखिए, इंडिया को मैंने 2-3 दफा जवाब दिया। इंडिया ने कहा जी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। मैंने कहा ऐसे ही ले जाओगे गिरफ्तार करके, हम यहाँ पाकिस्तान में सजा देंगे। हमारी अंदर बेशक लड़ाई चल रही है, हम आसिम मुनीर साहब को यहाँ पे अकाउंटेबल करेंगे, कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। ये चीजें पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। जिसने जो जुल्म किया उसको जवाब देना चाहिए, सारे डिक्टेटर्स को कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। लेकिन भारत को ये इजाजत नहीं है कि वो यहां से आकर आर्मी चीफ को उठाए और उठाकर लेकर चला जाए। तो ये समझनी पड़ेगी बात कि किसी जर्नैल की गलत पॉलिसियों पे तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मुल्क के खिलाफ हो गए। नहीं, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसलिए गलत काम करने वाले जर्नैल को आप गलत कहने की जुर्रत करते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान में ये जान का रिस्क है, माल का रिस्क है। पाकिस्तान में आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है इससे। इतना बड़ा रिस्क जो लोग लेते हैं उनको तो सैल्यूट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के शहरी होते हुए वो पाकिस्तानी जर्नैल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी से मेरे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। इनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कौन होगा? वो सर्टिफिकेट बांट देते हैं लोग कि जनाब ये तो मुहिब्बे वतन ही नहीं है, क्योंकि ये जर्नैल पे तनकीद कर रहा है फौज इंडिया से या अफगानिस्तान से। ओ भाई, इंडिया और अफगानिस्तान से जो फौज लड़ाई लड़ रही है कौम फौज के साथ ही होगी ना, पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा। लेकिन जो जर्नैल पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहा है उसके खिलाफ बोलना भी पाकिस्तानियों की उतनी ही जिम्मेदारी है। जितना बैरूनी हमलावर को रोकना जरूरी है, उतना ही अंदरूनी हमलावर को रोकना भी जरूरी है कि भाई ये जुल्म और ये बर्बरियत बंद करो, पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा। ये है नाजरीन टोटल सूरत हाल। जंग के हवाले से अभी जंग बंदी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। इसमें तुर्की, चाइना और सऊदी अरब इन्होंने लीड ली है, इन्होंने राब्ते किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जंग बंदी है वो हो जाए। और जंग तो नहीं है, झड़पें हैं, अभी तक तो इसको झड़पें ही कहेंगे। और रात को झड़पें थी, दिन को जो है वो सुकून था। उसके बाद कोई इतनी ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। तो चीन की मुदाखलत हुई है, सऊदी अरब की और तुर्की की। उम्मीद है कि दोबारा ये लड़ाई नहीं करेंगे, टेबल पे बैठें और मसले को हल करें। अब आ जाए नादरीन इमरान खान साहब वाले मामले पे। बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली की जो बातचीत है, जो दरखास्त इन्होंने दी है, उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। और ये भी बताया गया कि जनाब अवाम में बड़ा इस्तराब है, पार्टी में इस्तराब है, अहले खाना बड़े परेशान है। और ये बैरिस्टर गौहर ने बताया। तो अदालती हुक्म वाजे है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट चले। हाई कोर्ट में डोगर साहब बैठे हुए हैं, वो चीफ जस्टिस भी 10 आगे हैं। तो वहां से इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलेगा? वो 140 नंबर की पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल ठीक है। हालात ये है पाकिस्तान की अदलिया के इंसाफ दे नहीं पा रहे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं जी हाई कोर्ट चले जाओ, मैं इंसाफ नहीं दे सकता। अब हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेरे इल्तवा है, मुदाखलत नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस कहते हैं। तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा देते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है वो भी वापस कर दी गई। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि ताला ही लगा दे सुप्रीम कोर्ट को अगर आपने हमें इंसाफ नहीं देना तो। ये नाजरीन सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। अब नाजरीन बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इलेक्शन करवाया गया उस पर बरतानिया ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जारी की है। और ये बरतानवी हुकूमत ने यह काम किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया गया, सियासी आजादियां सलब कर ली गई और सियासी हालात और इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए। और एक जबरदस्त किस्म की उन्होंने रिपोर्ट जारी की है बरतानवी हुकूमत ने। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया, कौन कौन से इकदाम किए और किस तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। हर पाकिस्तानी को ना इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। और बरतानिया ने यह रिपोर्ट जारी की है 2 साल के बाद इलेक्शन के। अब यहाँ पे बरतानवी सफीर से रोजाना की बुनियाद पे मुलाकातें करते हैं। इनको क्या लगता है कि वो इनके वफादार है? नहीं, वो चीजें लिखकर पीछे भेजते जरूर है, उनके सिस्टम के अंदर ये डंडी नहीं मारते। तो बरतानिया से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, लेकिन पूरा इलेक्शन छीन कर दूसरे लोगों को दे दिया गया। सियासतदानों को सारों को आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना पड़ा जो पीटीआई से उनका ताल्लुक था, उन्हें मजबूर किया गया और इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इज्तिमा की आजादी उन्हें नहीं दी गई, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उन्हें बहुत ज्यादा हरासा किया गया, उनके लोगों को अगवा किया गया, इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई और इलेक्शन के इंतखाबात रोक लिए गए और बाद में रद्दोबदल कर दी गई और
اس قسم کی دھاندلی ہوئی الیکشن میں. یہ جناب برطانیہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے پاکستان میں ہونے والی الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر لکھا ہے جناب, اور یہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو. طیارہ ان کے گلے پڑنا شروع ہو گیا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طیارے کی خریداری کے حوالے سے ایک خط آیا. مبینہ طور پر گلف ٹریم G500 کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اوپن بولی نہ کروانے سے, شفافیت, طریقہ کار کی پابندی اور رقم کے درست استعمال سے متعلق سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو طیارہ خریدا, وہ بھی 2 نمبر طریقے سے. ایک تو طیارہ خرید لیا, اتنا مہنگا, دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ جو کسی غریب ملک کا حکمران سوچ بھی نہیں سکتا. اتنا مہنگا طیارہ شہزادی صاحبہ نے خرید لیا اور اس کے لیے رولز کو بھی وائلیٹ کر دیا, یعنی وہ پابندی بھی نہیں کی. یہ سوال پوچھ رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں رقم کے غلط استعمال کے. وزیر اعلیٰ تعین کریں کہ محکمہ خزانہ, منصوبہ بندی اور ترقی یا متعلقہ اداروں نے عوامی ٹینڈر کے بغیر خریداری کی اجازت کیوں دی, یعنی خفیہ خریداری کیوں کی. آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ایک طیارہ لینے لگے ہیں, بھی بتا دیتے تو بستی ہوتی بہت زیادہ. ناظرین, ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کا کیس جو ہے وہ جج آصف خان صاحب کی عدالت میں لگا ہوا تھا. وہ تاریخ ہی نہیں دے پا رہے. وہ کبھی ایک صحافی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی وہ سوچتے ہیں کہ اس میں کروں کیا اس کا. وہ بھئی اتنی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے, آپ کو ہائی کورٹ کا جج لگایا ہوا ہے. تھوڑا عرصہ پہلے جب آپ کے بیٹے کو انصاف چاہیے تھا تو 4 دن کے اندر آپ کا بیٹا 2 قتلوں کے اندر بری ہو کے گھر چلا گیا. یعنی ان کا بیٹا بغیر لائسنس کے چھوٹی عمر کے اندر گاڑی بھگا رہا تھا. گاڑی بھی غیر قانونی تھی, نان کسٹم, اور اس گاڑی کے نیچے 2 خواتین کو کچل کر ہلاک کر دیا. 4 دن کے اندر گھر چلا گیا. کیسا انصاف ملا جج آصف کے بیٹے کو. اور دوسری طرف اسی جج کی عدالت میں کیس آتا ہے کہ ٹویٹ کیا ہوا ہے ایک میاں بیوی نے, بیوی پریگننٹ ہے, اور انہیں گرفتار کیا ہوا ہے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, اور وہ پڑے ہوئے ہیں جناب جیل کے اندر. اور اس پہ جج صاحب جو ہے بغلیں جھانک رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے اس کا کیس. یہ حالات ہے ناظرین پاکستان کی عدالت کی. تو میرے خیال میں جج صاحب آپ ویسا انصاف دے دیں یا اس سے آدھا ہی دے دیں جتنا انصاف آپ نے اپنے بیٹے کو دلوایا. جیسا انصاف پاکستان میں آپ کے بیٹے کو ملا ہے نا, ہم چاہتے ہیں ویسا ہی انصاف پاکستانیوں کو مل جائے. اور بھی ویسا نہ مل جائے تو تھوڑا سا مل جائے, اس کا 10% بھی اگر آپ دیں نا ایمان مزاری کو, تو ایمان مزاری کو اپنے گھر پہ ہونا چاہیے اس وقت. اور وہ تاریخ لینے کے لیے بیچارے وکیل جو ہیں وہ درد بدر پھر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تاریخ تو دے دیں, ہماری تاریخ تو لگا دیں. یہ حالات ہو گئے ہیں, اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں ان کو اندر کرو تو اندر کر دیتے ہیں. بھی اب باہر نہیں آنا چاہیے تو جج کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں آئیں گے باہر. یہ حالات ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی, مارنگ بلوچ کے ساتھ بھی, یاسمین راشد کے ساتھ بھی, جو اڈیالہ جیل میں سارے قید ہیں, یا جتنے لوگ کوٹ لکھپت جیل میں بھی قید ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ناظرین آخر میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ چین نے بھی اپنے شہریوں کو کہہ دیا کہ فوراً ایران سے نکل جائیں اور ایران کی طرف سفر نہ کریں. جبکہ امریکی سفارت خانے نے اسرائیل کے اندر بھی اپنے سفارتی عملے کو کہہ دیا کہ آپ اسرائیل کو فوراً چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں سے اسرائیل کو چھوڑ کے آپ نکل جائیں. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی آف جیروسلم نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ایران کے اوپر لڑائی بہت قریب ہے, کیونکہ ابھی تک شاید یہ کسی نتیجے پہ جنیوا میں نہیں پہنچے.